أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے تم اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو ان کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ سورہ ابراہیم کی 42 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور ان کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کی بستی بسائی اور اس بستی میں رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن قائم فرمایا اور ان لوگوں کے لیے بہترین آسائشیں اور سہولتیں عطا فرمائی، معاشی سہولتیں اور دیگر سہولتیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیٹے ہیں اور ان کی نسل سے جو چلے تو اس میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو قرآن عظیم کے سب سے پہلے مخاطب ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، ان پر درود و سلام۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ اور دیگر کفار مکہ کو متنبع اور خبردار کر رہے ہیں کہ پچھلے قوموں کے حالات جو تم کو سنائے جا رہے ہیں اس سے تم عبرت حاصل کرو اور ہوش میں آؤ، شرک سے باز آ جاؤ، سرکشی مت کرو، ورنہ بہت جلد یہ حالات پیش آ جائیں گے کہ قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچ کر بتایا کہ اس وقت تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، حسرت ہی حسرت رہ جائے گی تمہاری۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام مظلوموں کو تسلی دی گئی ہے اور ان سے کہا گیا کہ جو مجرم ہیں، جو ظالم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹ دے کر رکھی ہے، ان کی جو ڈھیل چل رہی ہے، اس سے وہ لوگ بے فکر نہ ہو جائیں اور یہ نہ خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جرائم سے کوئی خبر نہیں رکھتے، کہ وہ اتنی سرکشیاں کر رہے ہیں اور ایسی بدعمالیوں میں لگے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے جرائم میں ہیں، اس کے باوجود وہ خوب پھل پھول رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، تو کہیں ان کے تعلق سے یہ خیال نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ کرتوتوں کی خبر نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم محیط چھایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو مہلت دے رکھی ہے وہ ان کے قانون مہلت کے تحت ہے کہ ہر ایک کو ایک وقت اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اس کے عمل کرنے کے لیے اس کو دنیا میں، اور جو وقت مقررہ اس کا جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھی تاخیر و تقدیم ممکن نہیں ہے اس کے لیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، فرمایا سورہ انبیاء 17ویں پارے میں۔ ہر نفس کو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہاں پر ہر ایک کی آزمائش چل رہی ہے۔ آزمائش کبھی خیر سے تو کبھی شر سے، کبھی دے کر آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ، نوازتے ہیں خوب کہ بندہ کیا کرتا ہے، کیا شکر گزار بنتا ہے یا نہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں کہ صبر والا ہے یا نہیں ہے۔ یہ آزمائش سب کی چل رہی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ لوگ اتنی نافرمانی کر رہے ہیں اس کے باوجود ان کو ایسا ہی چھوڑ کر رکھ دیا گیا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق، فرمایا سورہ انبیاء 17ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ تو حق کے ذریعے باطل کو چوٹ لگاتے ہیں اور وہ پاش پاش ہو جاتا ہے، اس کا بھیجا چکنا چور ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ حق غالب ہونے کے لیے ہے اور باطل مٹنے کے لیے۔ جاء الحق وزهق الباطل، فرمایا ایک مقام پر حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ شروع میں ایسا دکھتا ہے کہ باطل چھایا ہوا ہے، باطل پرست لوگ ترقی کر رہے ہیں اور موج مستی میں ہیں، سب کچھ ان کو حاصل ہے، اور جو بیچارے حق پرست ہیں وہ کمزور نظر آتے ہیں، لیکن آخر کار جیت اور فتح حق ہی کی ہوتی ہے، باطل کی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس میں خطاب اگرچہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر مقصود عام امت کو بتانا اور عام لوگوں کو خبردار کرنا ہے کہ حق کی مظلومیت اور باطل کے غلبے کو دیکھ کر کوئی شخص اس غلط خیالی میں مبتلا نہ ہو کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے، یہاں پر ایسا ہی چل رہا ہے، جو چاہے کر لے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے بے خبر ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں لوگ کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو باخبر ہے سب سے، وہ خبر رکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے کیا جرائم ہے، کس کے کیا کرتوت ہے، کس کے کیا اعمال ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے خدا اچھی طرح باخبر ہے، لیکن چونکہ اس نے حساب اور جزا و سزا کا ایک قانون، ایک دن مقرر فرما دیا ہے، اس لیے وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے۔ یہ مہلت قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا ہے، اور اس کے تحت لوگوں کو مہلت ملتی جاتی ہے کہ اچھا یا برا جس طرح چاہے طرز عمل اختیار کرے۔ یہ اندھیر نگری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلے ہے۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کرے، آزادی دے دی گئی ہے، اختیارات دے دیے گئے ہیں، چاہے تو ایمان لائیں، چاہے تو کفر کرے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تیار کر کے رکھے ہیں ان ظالموں کے لیے جو نہیں مانتے، جو تکذیب کرتے ہیں، یہ خناتوں جیسی آگ ان کے لیے اور بہت سے دیگر عذاب۔ تو یہاں پر تو جو ہے ایسی ہی چھوٹ چل رہی ہے، بہت سے مجرمین چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر تو عام طور پر آپ دیکھیے کہ جتنا بڑا مجرم اس کی اتنی بڑی چھوٹ ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے، دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگ پریشان رہتے ہیں کہ اتنا بڑا ظالم اور مجرم ہے اور اس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، جو چاہے کر رہا ہے، اس کو روکا کیوں نہیں جا رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ یہاں پر روکنے کا مقام نہیں ہے، یہاں پر ٹوکنے کا مقام نہیں ہے، یہاں پر تو آزادی دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکیمانہ فیصلے کے تحت سب کو بھیجا ہے اور سب کو اختیارات دے دیے گئے ہیں اور سب کو بتا دیا گیا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہدایت دے دی گئی ہے ان کو، اور ہدایت کے راستے ان کے سامنے کھول دیے گئے ہیں۔ اب جو چاہے وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑے یا جو چاہے دوسرے راستے پر نکل پڑے۔ تو یہاں پر جو مجرمین ہیں، بڑے بڑے مجرمین، آپ آج دیکھتے ہیں، مشاہدے میں آتی ہے یہ بات کہ کس طریقے سے من مانی کام کرتے رہتے ہیں، کیسے فیصلے کرتے ہیں، کیسے ظالمانہ طریقے اختیار کیے ہوئے، لیکن ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان کے عملوں سے، ان کے کرتوتوں سے، ان کو چھوٹ مل رہی ہے۔ بڑے بڑے مجرمین کو چھوٹ ملی ہوئی ہے دنیا میں، اور آخر وقت تک ان کو چھوٹ ملتی رہتی ہے، مرتے دم تک۔ جب مر جاتے ہیں تو پھر اس وقت سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے عذابوں کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی اس سارے مظلومین کو کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ ظالم اور مجرم جو چل پھر رہے ہیں، جو مزے اڑا رہے ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ایذائیں پہنچا رہے ہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود وہ پھل پھول رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں اور مستی کر رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی، ان کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں سب کچھ۔ ایک دن آنے والا ہے، ان کی پکڑ ہوگی۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ محشر کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا فوراً اس کے فوراً بعد، انما یؤخرھم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، نگاہیں ہیں کہ لوٹ کر آنے والی نہیں، اور دل ہے کہ اڑے جاتے ہیں۔
یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا کہ یہ حالات پیش آنے والے ہیں، ایک دن ایسا ہونے والا ہے، یعنی قیامت کے دن ایسے ہولناک منظر سامنے آئیں گے ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے وہ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور آج ان کے لیے یہ مناظر بڑے حیران کن ہوں گے، وہ حیران ہو جائیں گے، تعجب میں پڑ جائیں گے کہ ہم کس دنیا میں پہنچ گئے۔ خبر سے اٹھنے کے بعد وہ اپنے موقف کی طرف بھاگیں گے، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے ان کے لیے ان کو کتنا طویل فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ سورہ یاسین میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، جب سور پھونک دیا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو خبروں میں سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے، اس طریقے سے ایسا دکھے گا جیسے پھسل رہے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، ہائے ہم کو کس نے اٹھا دیا ہماری خبروں سے، یہ کہیں گے کہ یہ وہی وعدہ ہے، هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ، یہ رحمان کا وعدہ ہے کہا جائے گا، وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور رسولوں نے سچ کہا تھا لیکن تم نے نہیں مانا تھا اس وقت، آج دیکھ رہے ہو، اپنی نظروں سے تم یہ دیکھ لیے۔ اور ان کا حال بتایا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ حیرت میں جب انسان پڑ جاتا ہے اچانک تو اس کی آنکھیں ایسی ہو جاتی ہے کہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا جسے کہا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے، اور پھر وہ سرپٹ دوڑ رہے ہوں گے بدحواسی کی حالت میں، نگاہیں ان کی لوٹ کر آنے والی نہیں ہوگی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، فرمایا یعنی پلک نہیں جھپکائیں گے، آنکھیں نہیں جھپکائیں گے، بس دیکھ رہے ہوں گے۔ حیرت کے مارے ان کو جو ہے وہ عالم نظر آئے گا جس کی ان کو توقع نہیں تھی، وہ دہشت اور خوف سے وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھیں گے۔ غم اور خوف کی شدت سے ان کا برا حال ہو رہا ہوگا، ان کے دلوں کی کیفیت یہ ہوگی گویا کہ وہ اڑ رہے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل ایمان سے خالی تھے دنیا میں۔ ایمان کی وجہ سے دل مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو مضبوط کرنے کا سامان دنیا میں کیا ہی نہیں تھا، اس لیے ان کے دل خالی اڑ رہے ہوں گے۔ حواس باختہ ہونا اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ قیامت کے عذاب سے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے تاکیدی حکم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دعوت قرآنی کا یہ اہم ترین نقطہ ہے جسے پوری طرح کھول کر نہایت پرزور طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا ضروری ہے۔ آج جو جرائم میں لگے ہوئے جو ظالم جو دنیا میں جو ہے دھوم مچا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، ان سے کہہ دینا چاہیے کہ ایک دن آنے والا ہے تمہاری پکڑ ہوگی۔ لہٰذا آج اگر تم چاہتے ہو کہ اس دن کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو آج ہی اپنی اصلاح کر لو۔ موجودہ غافل دنیا کو جھنجھوڑنا اور قیامت کے عذاب سے انہیں خبردار کرنا ہے، یہ قرآن کے پیروؤں کا کام ہے۔ اس کا اہم ترین فریضہ بھی ہے اور وقت کا سب سے بڑا تقاضا بھی ہے کہ ان کو خبردار کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ان کو خبردار کر رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں مظلومین کو کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے ساتھ جو ہے تمہارے اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے ہیں، سب کے اعمال دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ باخبر ہیں۔ لیکن اس وقت کے حالات بھی ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں کہ کیا حال ہوگا ان کا۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ لوگوں کو اس دن سے خبردار کر دو جب کہ عذاب ان کو آ لے گا، اس وقت ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر نہیں کہتے تھے کہ ہمیں دنیا سے منتقل ہونا نہیں ہے؟ اس وقت وہ جب نقشہ دیکھیں گے بدحواسی کے عالم میں جو ہے تمنا کریں گے، حسرت کریں گے اور چاہیں گے کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے تو دنیا میں واپس لوٹ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، کہہ دیجئے ان کو، ڈرا دیجئے وہ تمام لوگوں کو، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، کہ خبردار کر دیجئے ان کو کہ جب عذاب ان کو آ لے گا تو اس وقت ان کا رونا دھونا کام نہیں آئے گا، اور جب وہ جو وعدے کریں گے
اور جو چیزوں کی تمنا کریں گے وہ تمنا ان کی پوری نہیں ہوگی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب آگ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے اور پھر اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم کو تھوڑے دنوں کے لیے دنیا میں بھیج دیا جاتا تو ہم آپ کی بات مانتے اور ایمان لا کر واپس لوٹتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں جو ہے انہی مجرمین کا حال اللہ تعالیٰ بیان کرے ہیں کہ کیا حال ہوگا کاش کہ تم دیکھتے انہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے اور جو ہے کہیں گے کہ ہم نے یا رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، اور اب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجیے تاکہ ہم واپس جائیں اور جا کر آپ کے فرما بردار بن کر واپس آئیں۔ ہمیں یقین آ گیا ہے۔ یقین تو سب کو آ جائے گا، دیکھنے کے بعد کس کو یقین نہیں آتا۔ یہاں پر تو جو ہے ایمان بالغیب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ساری باتیں جو غیب کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اس پر یقین کر کے اس کو سچ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو پھر انعامات ہوں گے۔ اور اگر دیکھ کر بات کرنے کی بات ہوگی تو پھر اس پہ انعامات کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھنے کے بعد تو سب یقین کر لیتے ہیں۔ تو اس میں ان تمام لوگوں کی تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو ڈرایا گیا ہے کہ آج ہی مہلت ہے، دعوت قبول کر لو اور حق کو سچ کو مان لو۔ اس وقت تم اگر کہو گے کہ تمہیں کچھ موقع دیا جائے تو وہ موقع تمہیں نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ پورے وثوق کے ساتھ تم یہ کہتے تھے کہ دنیا سے منتقل ہو کر تمہیں کہیں جانا نہیں ہے، یہیں کی زندگی ہے، یہیں جینا اور یہیں مرنا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، سورہ مومنون 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہیں کی زندگی، یہیں پر جیو، یہیں پر مرو، یہیں پر مستی کرو، یہیں پر مزے اڑاؤ، جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کر لو، یہ کہتے تھے۔ اور یہ کہتے تھے کہ کہیں جانا وانا نہیں ہے، کوئی آخرت قیامت، کوئی جواب دہی، کوئی جزا و سزا کا قانون نہیں ہے، زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کا کہیں وجود نہیں ہے۔ اب تمہیں اپنی خام خیالی کا احساس ہو گیا، جبکہ امتحان کا وقت گزر چکا، اب یہ گھڑی تو نتائج کے ظہور میں آنے کی ہے۔ امتحان تو دنیا میں چل رہا ہے، اگر کوئی جان لے کہ ہمارا امتحان چل رہا ہے اور امتحان میں وقت ضائع نہ کرے، جیسا کہ ایک امتحان میں ایک بچہ جاتا ہے اپنا ایگزام لکھنے کے لیے تو وہ اپنا وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ مجھے بہت کم وقت ملا ہوا ہے اور میں اس وقت میں جو ہے اپنا پرچہ اچھی طریقے سے لکھ لوں۔ تو یہی حال سارے انسانوں کا ہے۔ اگر یہ سمجھ لے کہ یہ میرا امتحان ہے اور یقیناً ہے امتحان، تو پھر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا۔ جو کچھ بھی اس کو مہلت ملی ہوئی ہے چند سالوں کی، اس کو بہترین طور پر استعمال کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو جانتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزار لے گا تو پھر وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، ورنہ وہاں پر جانے کے بعد حسرت ہی حسرت ہوگی اور عذاب کو دیکھ کر بدحواس ہو جائے گا اور اس کو اس وقت پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے بد اعمال سے ہمیں بچائے، ہمیں محفوظ رکھے اور جنت کا مستحق ہم کو بنا دے اور جنت ہم کو دے دے۔ وآخر دعوانا